وہ حاجات جو زندگی بھر آپ نے بہت کوششیں کی، محنت کی، وظائف پڑھے، لیکن پورا نہیں ہو رہا، ایک بار ختم سے پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تمام پریشانیوں کا حل اسماء الحسنہ کا ختم آپ کریں۔ ایک بار زندگی میں اس ختم کو کریں، آپ اپنی زندگی میں وہ عجائبات معرفات دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ گھر میں برکتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، غم ختم، پریشانیاں ختم، جادو ختم، جنات ختم، دشمنوں کے شر ختم، آپ کے جو بھی حاجات ہوں خود بخود انشاءاللہ پورے ہوتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، دنیا میں کوئی ایسا مشکل نہیں جو اسماء الحسنہ کے اس ختم سے پورا نہ ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں جو اسماء الحسنہ کے اس ختم سے ایک بار ختم سے پورا نہ ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی، ایسا مشکل نہیں جو اسماء الحسنہ کے ایک بار ختم کرنے سے ختم نہ ہو پریشانی۔ ایسا ختم ہے اسماء الحسنہ کا کہ آپ نے زندگی میں جو بھی اسماء الحسنہ کا ختم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو وہ معرفات، وہ عجائبات وہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ ایسے عجائبات دیکھتے ہیں، ایسی حاجات کہ ان کے وہم گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ بھی کبھی پورا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بن مانگے ان کو دی جاتی ہیں، ان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسماء الحسنہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو، اس سے مانگو، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے سے اس سے مانگو، اس کو پکارو اللہ کو۔ تو اللہ کے اسماء الحسنہ کا ایک ختم کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل، جو بھی رکاوٹ، جو بھی بندش، وہ تمام بندشیں، مشکلات، غموم، ہموم، پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے زندگی انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ یا کوئی ایسی حاجت ہو آپ کا کہ آپ نے زندگی پر بہت سے معمولات کیے، وظائف پڑھے، کبھی ایک بزرگ کے پیچھے، کبھی ایک ماہر عملیات کے پیچھے جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہی پورا فرماتا ہے سب۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے، اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو جب ہم اللہ کے اسماء الحسنہ کا ختم کریں گے تو انشاءاللہ ایک بار زندگی میں تجربہ کریں تو آپ کو وہ سکون حاصل ہو جائے گا کہ آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اسماء الحسنہ میں اتنے برکات ہیں، اس کے ختم کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو آئیے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، وہ چونکہ شرائط ہوتے ہیں نا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ ان شرائط کو نہیں دیکھتے اور پھر صرف وظیفے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ کیونکہ آپ وظیفے کے شرائط کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہدایات ہوتے ہیں وظیفے کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، دیکھو 4 شرائط ہیں وظیفے کے لیے۔ آپ میرا وظیفہ پڑھیں یا دوسرے کا، دوسرے آپ کو اجازت بھی دیں، لیکن یہ شرائط آپ میں نہ پائی جائیں تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ایگریمنٹ دیتا ہوں میں، اگر وہ اجازت نہ بھی دے اور آپ میں یہ 4 شرائط ہوں تو انشاءاللہ وظیفہ کام کرے گا۔ ہاں، اجازت کے ساتھ روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے، اجازت کے ساتھ وظیفے کا اثرات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میرے وظیفے اور سب کے وظیفے کے شرائط جو خاص و عام کے لیے ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ دوسرا شرط، رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کا وظیفہ کیوں کام کرے گا؟ اس کی دعا تو قبول ہی نہیں ہو جاتی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، شک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں دیکھو آتا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پہ شک کر رہا ہے خدا نخواستہ کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ اور جو شک نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، بہت مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ظن کے مطابق، گمان کے مطابق، یقین کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ ان میں بعض شرائط نہیں ہوتے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اس کا تلفظ ٹھیک نہ ہوتا، وہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ وظیفے کا تلفظ ہی غلط پڑھ رہے ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں وظیفہ، تو کام کس طرح کرے گا؟ تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، قرآن پاک کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو، اور ابھی تو اسماء الحسنہ کا وظیفہ دے رہا ہوں تو اسماء الحسنہ ٹھیک طور پر آپ پڑھتے ہوں۔ تو ان 4 شرائط کو روشنی میں آئے وظیفے کی طرف، انشاءاللہ العزیز وہ عجائبات خود تجربہ کریں، ایک بار زندگی میں اس پر عمل کریں، آپ اپنی زندگی میں وہ عجائبات معرفات دیکھیں گے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ وہ حاجات جو زندگی بھر آپ نے بہت کوششیں کی، محنت کی، وظائف پڑھے، لیکن پورا نہیں ہو رہا، ایک بار ختم سے پورا ہوگا انشاءاللہ۔ تمام پریشانیوں کا حل اسماء الحسنہ کا ختم آپ کریں۔ تو آئیے ختم کی طرف آتے ہیں۔ ختم کس طرح کریں گے؟ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ بہتر ہے اگر نماز کا وقت ہو، یعنی جس وقت نماز مکروہ نہ ہو، اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت بھی پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں پڑھیں تو بہتر، ٹائم نہ ہو تو بغیر نماز کے بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی جو پہلا والا ہوتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود جو پہلا والا ہے درود ابراہیمی نماز میں، یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 11 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام 11 مرتبہ پڑھیں۔ دیکھو، یا اللہ 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 یا رحمان 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 یا رحمان۔ اسی طریقے سے 11 مرتبہ ہر نام مبارک کو پڑھنا ہے۔ جب آخر پر پہنچیں گے، یا صبور 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 یا صبور، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام پورے ہو گئے۔ تو آخر میں اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کو 1 مرتبہ پھر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ اس کے بعد آخر میں پھر پہلے کی طرح 11 بار وہی درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد خوب دل سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور خوب دل سے رو کر
اپنی حاجات اللہ سے مانگیں۔ وہی ذات جس نے خود ہمیں دعوت دی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ میرے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اس سے مانگا کرو، اس کو پکارا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، یہ ختم اسماء الحسنہ کا، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھیں۔ دیکھو ہم اپنے جامعہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں بھی ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، ہر جمعرات کو ہم، ورنہ دوسرے جمعرات کو ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اتنے برکات حاصل ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، غم ختم، پریشانیاں ختم، جادو ختم، جنات ختم، دشمنوں کے شر ختم، آپ کے جو بھی حاجات ہوں خود بخود انشاءاللہ پورے ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان اور سکون کی دولت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔